بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب، جن کے نام اور کام سے اس شہر کا ذرہ ذرہ، پتا پتا اور بوٹا بوٹا واقف ہے، اور جن کے نام کی گونج پورے ملک میں اور اس سے باہر بھی سنی جاتی ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں، صدر ہیں تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے، ایک اچھے مصنف اور ایک صاحب تحقیق قلمکار کی حیثیت سے ان کے نام کا شہرہ بھی پورے بر صغیر میں ہے۔ مولانا صفدر علی ندوی صاحب، جو اسلامک فقہ اکیڈمی کے شعبہ علمی کے ذمہ دار ہیں، اور عزیزی مولانا محمد صادر ندوی صاحب، جو اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں اور جن کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز ہوا ہے، اور اس اجلاس کے ایک اہم ترین داعی، ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست اور صاحب علم و فضل محترم مولانا ارشد جمال ندوی صاحب، حضرات علماء کرام اور دانشوران ذی احترام، اس مجمع میں ماشاءاللہ بڑے اصحاب علم، ارباب نظر اور بہت سے اصحاب قلم موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی شرکت اس پروگرام کے لیے فعال نیک ہے، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام بہت ہی مفید، مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس پروگرام کے داعی دو ادارے ہیں، ایک اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ہے، جس کا تعارف ابھی آپ نے سنا ہے۔ جو کچھ ہے وہ آپ سب حضرات کی مشترکہ محنتوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی نے فقہ کے میدان میں علم و تحقیق کے کام کا ایک ماڈل فراہم کیا ہے۔ اس وقت جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں میں، ایران میں، افغانستان میں، مغربی اور مشرقی پڑوسی ملکوں میں، جنوبی افریقہ میں، اسی ماڈل کو سامنے رکھ کر وہاں کے اہل علم نے فقہی اداروں کی بنیاد رکھی، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بعض اور ادارے بھی اس مقصد کے لیے قائم ہوئے، جن کی عمر اکیڈمی سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کام میں جو پھیلاؤ ہونا چاہیے وہ اتفاق سے نہیں ہو پایا۔ پچھلے چند سالوں میں ان اداروں نے بھی اکیڈمی کے طریقہ کار کو اختیار کیا ہے، تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، اکیڈمی کے لیے عزت کی بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک مدرسے کی بنیاد نہیں تھی بلکہ مدرسوں کے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا انہوں نے۔ اس کے بطن سے ہزاروں مدارس پیدا ہوئے۔ سر سید احمد علی خان مرحوم مغفور نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ اس کی تحریک اور سوچ سے ملک بھر میں مسلمانوں نے ہزاروں ادارے قائم کیے۔ تو کوئی ادارہ صرف ایک ادارہ نہ رہے بلکہ وہ اداروں کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال، ایک اسوہ، ایک ماڈل بن جائے، یہ اس کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو شاید یہ بات کہنا درست ہوگا اکیڈمی کے بارے میں کہ اس نے بھی اس طرح کی روایت اس ملک کو قائم کی ہے۔ یہ جو ادارہ ہے تحقیق و تصنیف اسلامی، میری نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں اسلامی نقطۂ نظر سے علوم اسلامی کے لیے دو بڑے تحقیقی ادارے قائم ہوئے۔ ایک جنوب میں دائرۃ المعارف العثمانیہ، ایسی کتابیں جن کو عالم اسلام کے علماء کی نگاہیں دیکھنے کو ترستی تھی، دائرۃ المعارف نے اس کو دفینوں سے سفینوں تک پہنچایا اور وہ لوگوں کی نگاہوں کا سرما بنی۔ اور دوسرے شمالی ہند میں دارالمصنفین اعظم گڑھ، کہ جہاں جس کو روح شبلی اور تخت سلیمانی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور جس نے علم و تحقیق کے ایسے چراغ روشن کیے کہ کم اس کی مثالیں ملیں۔ لیکن آج یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دائرۃ المعارف العثمانیہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میں بھی اتفاق سے اس کی مجلس علمی کا رکن ہوں، اور دارالمصنفین نے بھی گہری نیند کی حالت میں اپنے آپ کو رکھ رکھا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے علمی تحقیقی اداروں میں ایک قابل ذکر ادارہ ندوۃ المصنفین کا تھا۔ اس نے بھی دارالمصنفین کی طرح بڑا کام کیا، لیکن حضرت مولانا مفتی عطیق الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد عملاً اس ادارے کی بھی وفات ہو گئی۔ کسی قوم کے لیے یہ بڑا سانحہ ہے کہ وہ اپنی فکر کو ثابت کرنے والے اور دلائل کی قوت سے اس کو واضح کرنے والے اور اہل تحقیق کے نظر میں اس کو معتبر اور مقبول و مستند بنانے والے اداروں اور کوششوں سے محروم ہو جائے۔ تو یہ جو ادارہ یہاں ماشاءاللہ تحقیق و تصنیف اسلامی کا ہے، یہ بھی اس سمت میں ایک کوشش ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک میں 1857 کے بعد ہی سے اور 1947 کے بعد اس کی رفتار بڑھ گئی۔ مسلمانوں نے تعلیمی ادارے تو بہت سارے قائم کیے اور ان کی یہ کوششیں یقیناً مبارک و مسعود ہیں، لیکن علمی اور تحقیقی اداروں کے قیام کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ اب آپ دارالمصنفین کو دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وسیع خاکہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور ایک ایسی کتاب اپنے شاگرد کے ساتھ مل کر مرتب کی جو سیرت کی ایک کتاب نہیں ہے، سیرت کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ پھر انہوں نے تاریخ اسلام کا ایک خاکہ بنایا، صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، تبع تابعین کی تاریخ، علوم اسلامی کی تاریخ،
پھر انہوں نے تاریخ ہند کا ایک خاکہ بنایا، ہندوستان کی تاریخ پر کام کرایا، بڑی قیمتی کتابیں آئیں۔ آج کے حالات کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم و مغفور کی کتاب مسلمانان ہند کی رواداری اتنی عمدہ کتاب ہے کہ اگر ایک پورا ادارہ مل کر بھی اس کام کو کرتا تو اس کی محنت قابل تشکر ہوتی۔ لیکن آج کے حالات میں کام کی کتنی ضرورت ہے، مسلمانوں پر جو اسلام پر جو فکری یلغار ہو رہی ہے، اسلامی تاریخ پر جو یلغار ہو رہی ہے، اور اس ملک میں جس طرح مسلمانوں کی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ گویا ہمارے آباء و اجداد چور لٹیرے تھے، وہ یہاں آئے، انہوں نے یہاں کی دولت کی لوٹ کھسوٹ کی اور عورتوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا اور زور زبردستی سے لوگوں کا دھرم تبدیل کرایا اور حکومت کی، یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ آج ضرورت ہے ایسے مورخین کی جو اس ملک کو مسلمانوں نے زرعی ترقی کے اعتبار سے کہاں تک پہنچایا، صنعتی ترقی میں مسلمانوں نے کیا حصہ یہاں ادا کیا، تعلیمی ترقی میں مسلمانوں نے کیا حصہ ادا کیا، تہذیبی ترقی میں مسلمانوں نے کیا حصہ ادا کیا، یہاں انسانیت کے بعض طبقات کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس کو مسلمانوں نے کس طرح دور کیا۔ جو کچھ ہمارے ہاں لوگوں نے لکھا وہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، اور دوسرے موضوعات کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ انجینئرنگ کے فن میں ہمارے مسلمانوں نے یہاں کیا کارنامے انجام دیے، اور آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانوں نے کیا کام انجام دیے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ دارالمصنفین جیسا کوئی ادارہ قائم ہوتا اور وہ ایک نیا خاکہ بناتا، آج کے حالات کو سامنے رکھ کر، اور ملک سے اہل تحقیق کو چن کر منتخب کر کے ساری سہولتوں کے ساتھ ایک جگہ بٹھالتا اور ان موضوعات پر کام کراتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، علم و تحقیق کا جو کام کیا جاتا ہے اس کام کی قیمت صدیوں ہوتی ہے۔ مکان بنایا جاتا ہے اس کی عمر 100 سال ہوتی ہے، لیکن جو کام علم و تحقیق کا کیا جاتا ہے، کسی قوم کی خدمات کو نمایاں کرنے کا کیا جاتا ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس سے قوم کا سر بلند ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ علی گڑھ جو علم و ادب کی سرزمین ہے، جو تہذیب و ثقافت کی سرزمین ہے، جس نے صرف اس ملک کو نہیں بلکہ پورے بر صغیر کو کہ مسلمانوں کو عصری علوم کے میدان میں اپنا قدم آگے بڑھانے اور قائدانہ کردار ادا کرنے کی دعوت دی، اس سرزمین میں ماشاءاللہ تحقیق و تصنیف کا یہ ادارہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے اور آج کی ضرورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اس میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سوچتا ہوں کہ میں اب کیا آپ حضرات سے عرض کروں۔ یہ ہمارے پیش رو اتنے بڑے بڑے اصحاب علم، تو انہوں نے تو وہ ساری باتیں حقیقت میں فرما دی ہیں جو آج کی اس مجلس میں کہی جانی چاہیے۔ میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ بین مذاہب شادی کے بنیادی طور پر ہم لوگوں کے غور کرنے کے 4 پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا شرعی پہلو ہے، دوسرا قانونی پہلو ہے، تیسرا سماجی پہلو ہے، چوتھا اس کا اصلاحی پہلو، دعوتی پہلو۔ جہاں تک شرعی پہلو کی بات ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ
کسی مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی، اور کسی مسلمان مرد کی شادی کسی مشرکہ لڑکی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات متفق علیہ ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو شریعت میں نکاح میں دو باتوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک تو شخصی آزادی کا احترام اور دوسرے ہم آہنگی کی رعایت۔ شخصی آزادی کا احترام، کسی کی پسند کے بغیر اس پر کوئی رشتہ تھوپا نہیں جائے۔ اسلام شاید دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے رشتہ نکاح کو عقد سے تعبیر کیا ہے۔ یہ باہمی رضامندی کے ساتھ دو فریقوں کا معاہدہ ہے۔ نہ کسی کا ولی اس پر رشتہ تھوپ سکتا ہے، نہ سماج اس پر رشتہ تھوپ سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے علماء بھی یہاں موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے طے فرمایا، جو آپ کے نہایت معتمد تھے، قریب ترین عزیز تھے اور خاندانی وجاہت میں بہت اعلیٰ درجے پر فائق تھے، اسلام میں ان کو سبقت حاصل تھی، پھر بھی آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نکاح کی اجازت حاصل فرمائی۔ اس کے بعد ہی آپ نے ان کا نکاح کیا۔ حدیث میں موجود ہے، ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اس کی مرضی کے بغیر، اور اس کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ میرے والد نے میری پسند کے برخلاف میرا نکاح کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کالعدم کر دیا، ختم کر دیا۔ اس سے دونوں باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ حضور کے اسلام میں مرد ہو یا عورت، اس کی جو آزادی ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے رشتے کے انتخاب کی آزادی، اس کا احترام کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج میں عورتوں کو اتنا باخبر اور با اختیار بنایا تھا کہ ایک لڑکی کا رشتہ جب اس کے مرضی کے خلاف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے والد کے خلاف شکایت کرنے اور مقدمہ دائر کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور سماج کے لوگوں نے بھی نہیں کہا کہ تو کیسی بے حیا ہے کہ تو حضور کیا اس مسئلے کو لے کر چلی گئی۔ تو اسلام میں رشتہ نکاح میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اس میں شخصی آزادی کا بہت زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ہم آہنگی، جس کو فقہا نے کفایت سے تعبیر کیا ہے۔ رشتوں میں ہم آہنگی اور موافقت میں دیکھی جائے گی، عمر میں بھی موافقت دیکھی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ کرنا چاہا ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ تھی، اور حضرت جابر کنوارے تھے، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ابھی کنوارے ہو، تم نے کسی کنواری لڑکی کا انتخاب کیا ہوتا تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے ہیں اور میری کئی بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی ایسی عورت آئے جو ان بہنوں کو سنبھال سکے اور ان کی تربیت کرے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، یعنی عمر کی ہم آہنگی کا بھی آپ نے خیال رکھا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت و شکل کے سلسلے میں انسان کی پسند، اس کا ذوق، اگرچہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ آدمی دین کے مقابلے میں شکل و صورت پر فدا ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الجملہ اس کی بھی رعایت برقرار رکھی۔ ایک صحابی، ایک انصاری صحابی سے ایک مہاجر نوجوان صحابی نکاح کرنے والے تھے، انصار مدینہ کے ایک خاتون سے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا سا تم معلوم کر لو، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں بمقابلہ اہل مکہ کی آنکھوں کے ذرا کم خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی لحاظ فرمایا، اور اس کا اتنا زیادہ آپ نے لحاظ کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر محرم کو اسلام میں دیکھنے کی سخت ممانعت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو، لڑکے کو بھی اجازت دی کہ جس لڑکی سے رشتہ ہو رہا ہے اگر وہ چاہے تو اس کو دیکھ لے، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے کہا کہ لڑکی کو بھی یہ حق ہے کہ جس لڑکے سے اس کا رشتہ طے کیا جا رہا ہے اگر وہ چاہے تو اس کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر لے۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ رشتہ جب قائم ہو جائے تو اس رشتے میں ہم آہنگی باقی رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چونکہ یہ رشتہ نکاح کو مضبوط اور دیرپا بنانے کے لیے تو کسی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کسی لڑکی سے اس کا نکاح کا پختہ ارادہ ہو اور اس کو اندیشہ ہو کہ اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو یہ نفسانی جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، تب بھی اس کے لیے دیکھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس نکاح میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنا اور اس کو دیرپا بنانا ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں شرعی اعتبار سے، ایک تو دونوں کے درمیان ترازی ہو، رضامندی ہو، اور دوسرے ہم آہنگی ہو۔ اب یہ جو دین والا مسئلہ ہے وہ اس دوسرے پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر شوہر و بیوی میں سے ایک صاحب ایمان ہوں اور دوسرے صاحب ایمان نہیں ہوں، کفر پر ہوں، تو سوچئے کہ ان دونوں کے درمیان کیسے فکری ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی تعصب اور تک نظری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ پوری معقولیت اور منطقیت کی بنیاد پر شریعت نے ایک مسلمان اور ایک مشرک کے درمیان نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ ایسا رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا، اور جو رشتے کے مقاصد ہیں وہ مقاصد اس سے پورے نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پر بڑے اہم مقالات آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں درخواست کروں گا کہ آپ سب حضرات اس میں شریک ہوں۔ دوسرا پہلو اس میں قانونی ہے، اس میں ہم لوگوں کو زیادہ کہنا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں 1954 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، اور اس وقت حکومت نے یہ کہا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس قانون کے ذریعے بین مذہب شادی کو جائز قرار دیا گیا، اس کی اجازت دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنی شریعت کا پابند ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار نہیں دیا ہو، قانون کا سہارا لے کر اس سے فائدہ اٹھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو اس کا سماجی ہے، ہمارے کئی دوستوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بین مذہبی شادیاں، اس سے کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو اس کا ہے ازدواجی زندگی کی تلخیاں۔ شروع میں تو جذبات میں آ کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوسرے مذہب میں شادی کر لیتے ہیں، لیکن چند دنوں میں جب جذبات
اور آدمی حقیقت کی زمین پر اترتا ہے تو قدم قدم پر ترقی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کیا ایک مسلمان اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی مورتی کی پوجا کر رہی ہو، اور ایک ہندو عورت ہو فرض کیجئے یا ہندو مرد ہو، اور اس نے رشتہ قائم کر لیا ہو کسی مسلمان لڑکی سے، تو کیا وہ اس کو پسند کر سکتا ہے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ مورتیاں، یہ مورتیں، یہ خدا، یہ پوجے جانے کے لائق نہیں ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا اس وقت میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمان جو اذان دیتے ہیں یہ اصل میں نفرت کی آواز ہے، کیونکہ اس میں اسلام کے خدا کے سوا تمام مذاہب کے خداؤں اور ان کے معبودوں کی نفی کی جاتی ہے۔ تو قدم قدم پر ترقی پیدا ہوگی۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے خاندان کا حساب۔ ہم ایک خاندان کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ اگر خاندان ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہماری خوشیاں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور اگر خاندان ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمارا غم اور رنج بڑھ جاتا ہے، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر دو الگ الگ مذہب کے لوگوں نے شادیاں کی تو وہ دونوں خاندانوں سے محروم ہو جاتا ہے، شوہر کے خاندان سے بھی اور بیوی کے خاندان سے بھی، اور اس کا بہت بڑا نقصان آئندہ ہوتا ہے جب بچوں کے رشتے کی نوبت آتی ہے کہ کسی خاندان میں اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے خود حیدرآباد کی ایسی ہیں کہ جس میں بین مذہب شادی کر لی گئی، اب دونوں فریق پریشان ہیں، اس پر بھی تیار ہیں کہ چلو تم اپنے مذہب میں شادی کر لو، لیکن کوئی ان سے رشتہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے جس سے اس طرح کے لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں پر اس کا بہت برا نفسیاتی اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ مستقل ماں باپ کی کشمکش کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ میں روز صبح شام جھگڑے ہوتے ہوں تو آپ دیکھیے اس بچے کے ذہن پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ وہ صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، مطالعہ نہیں کر سکتا، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اپنے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں سوچ نہیں پاتا ہے۔ تو جہاں یہ مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ کشمکش پیدا ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان بچوں پر اس کا بہت منفی نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے سامنے جو اس کے سماجی نقصانات ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے، اور مثالیں تو آئے دن آ رہی ہیں کہ لڑکی نے خودکشی کر لی اور کئی جگہ ان کا قتل ہو گیا، کئی جگہ انہوں نے پانی میں جھیل میں چھلانگ لگا دی، ایسے واقعات آئے دن آ رہے ہیں۔ اور تیسرا پہلو ہے اس کا، چوتھا پہلو اصلاحی، کہ ہم لوگوں کو اس کے سدباب کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر بہت ساری باتیں ابھی ہوئیں اور بہت مفید باتیں ہوئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات ہمارے لیے تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معمول کو جمع کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عصر کے بعد حضور کا معمول یہ تھا کہ اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کے ہاں آپ تشریف لے جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر ان کے یہاں رہتے تھے، کوئی دلداری کی بات کرتے تھے، ان کے کسی کام میں مدد فرما دیتے تھے۔ مغرب بعد جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام ہوتا اس شب، ان ام المومنین کے ہاں آپ مقیم ہو جاتے تھے، اور مغرب سے عشاء تک تمام ازواج مطہرات آپ کی صاحبزادیاں وہیں جمع ہو جاتی تھیں، اور بلکہ مہاجر و انصار خواتین، ان کو بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ بھی آ جاتی تھی، اور
بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جو ان کو براہ راست پوچھنے میں حجاب ہوتا اور وہ چاہتی کہ ہم حضور کی زبان مبارک سے سن لیں، تو ازواج مطہرات سے کہہ کر جاتی تھی کہ آپ یہ مسئلہ حضور سے دریافت کیجیے گا تاکہ میں حضور سے اس مسئلے کو سمجھ لوں۔ اور عشاء کے بعد جس بیوی کی باری ہوتی آپ وہاں ہوتے، اور وہاں بھی خاندان کے لوگوں کی تربیت کا آپ خیال رکھتے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بہت چھوٹے تھے، 13 سال کی عمر تھی ان کی۔ تو جب آپ کا قیام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوتا تو حضرت عباس اپنے صاحبزادے کو خالہ کے پاس بھیج دیتے اور کہتے کہ آج رات تم اپنے حضور کے ساتھ اور اپنی خالہ کے ساتھ گزارو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سرہانے میں سلا دیتے۔ اسی لیے تہجد کے نماز کی جو روایت ہے وہ زیادہ تر 2 صحابہ سے منقول ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ظاہر حضور کے ساتھ تھی، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بھی اپنے خاندان کی تربیت کرتے تھے۔ یعنی غور فرمائیے کہ عشاء عصر سے لے کر فجر تک کتنا بڑا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو حضور اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال فرماتے تھے، لیکن ہم لوگ اپنے گھروانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے؟ ہم ان کی دینیات کا جائزہ لیں، ہم ان کی عبادتوں کا جائزہ لیں، ہم ان کے عقائد کا جائزہ لیں، ہم ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں اور ان سے پوچھیں۔ ایک بڑے تابعی ہیں جو سیرت طیبہ کے سب سے بڑے راوی سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اپنی والدہ سے ہم نے حاصل کی، کیونکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ سوتا تھا اور وہ مجھے حضور کی سیرت کے واقعات سناتی تھی۔ تو سب سے اہم چیز میرا خیال ہے کہ تربیت ہے، اور سب سے زیادہ اس تربیت کی ضرورت ہے تعلیمی اداروں، جیسے ہم علی گڑھ میں ہیں، یہاں کئی ماشاءاللہ مسلم تعلیمی ادارے ہیں، مسلم مینجمنٹ تعلیمی ادارے ہیں، خود ہماری یونیورسٹی ہے، یہاں ہم طالبات کی تربیت کی کوشش کریں۔ دوسری ایک بہت بڑی ضرورت آج کے حالات میں یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کی ایک آواز بلند کی جائے، اس کی ایک تحریک چلائی جائے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ گرلس اسکولس قائم کریں تاکہ بچیاں محفوظ ماحول میں اسلامی ماحول کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کا پورا سیمینار اس پر ہوا ہے، چاہے ان کی بلڈنگ الگ ہو، چاہے کلاس روم میں کچھ ایسا نظم کیا جائے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیر مخلوط تعلیمی ادارے لڑکیوں کے لیے قائم کریں۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ سے میں کیا یہ بات آ گئی کہ آج کل لوگ فخریہ اسکول والے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کو ایجوکیشن۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مخلوط تعلیم صرف شرعی نقطۂ نظر سے نقصان دہ نہیں ہے، اخلاقی نقطۂ نظر سے، تعلیمی نقطۂ نظر سے بھی نقصان دہ ہے۔ درسگاہ کا تعلیم کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ طالب علم کی پوری توجہ استاذ کی طرف اور اس کے بلیک بورڈ کی طرف ہو، نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کو جھانکتا رہے، کسی لڑکے کو دیکھتی رہے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی تحریک چلانی چاہیے کہ ہم لڑکیوں کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے محفوظ تعلیمی ادارے قائم کریں۔ اور تیسری ایک بہت بڑی ضرورت ہے، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا سبب بڑے شہروں میں، جیسے میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، یہ ہے، اور اب پورے ملک کا یہی حال ہے
کہ عصری تعلیم میں لڑکیاں بہت آگے جا رہی ہیں اور لڑکے بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ جو عدم توازن ہے، اس سے ہم آہنگی برقرار نہیں رہتی۔ ایک لڑکی اپنے لیے تحقیر محسوس کرتی ہے کہ اس نے تو پی ایچ ڈی کر لیا ہے، ماسٹر کر لیا ہے، اور شوہر صاحب کا حال یہ ہے کہ میٹرک بھی مشکل سے پاس کیا۔ تو اسی لیے بعض فقہا نے کفایت میں اس کو بھی شامل کیا ہے تعلیم کو۔ اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ لڑکوں کو اس جانب متوجہ کریں کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ جہاں لڑکا 400-500 روپے کمانے والا ہو گیا، اس کی تعلیم چھڑائی، اس کو کسی کام میں لگا دیا، اس سے مستقبل میں بڑے خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات ہمارے مولانا سعود صاحب نے کہی کہ ہمارے پاس ایک اچھی لیگل ٹیم ہونی چاہیے ایسے معاملات کو فیس کرنے کے لیے۔ ہم نے ماہد کی طرف سے بھی کچھ دنوں سے یہ تحریک چلا رکھی ہے کہ علماء کو لاء کے میدان میں جانا چاہیے۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے اپنے یہاں سے 2-3 سال میں 10 طلباء کو لاء میں بھیجا، اور ان میں سے بعض بچوں نے اپنے کالج میں پوزیشن بھی حاصل کی۔ اور ابھی اسلامک فقہ اکیڈمی نے اسی جذبے کے تحت 1-1.5 ماہ پہلے، کب ہوا تھا جی، اگست کے مہینے میں ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا تھا پورے ملک سے، جو علماء جو لاء کے میدان میں ہیں یا جو انہوں نے اس کو مکمل کر لیا ہے، اس میں سے بعض پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے خود بعض شاگرد جو ہماری ترغیب پر اس میں آئے، وہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 75 ایسے فضلہ نکلے۔ ہم لوگوں نے ان کا ایک پروگرام ابھی اسلامک فقہ اکیڈمی میں وہاں رکھا تھا اگست کے مہینے میں۔ تو اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، ہمارے لیے اور کوئی دروازہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جو کچھ تھوڑی بہت انصاف کی ایک دھندلی سی کرن ہم لوگوں کے لیے باقی ہے، وہ ہماری معزز عدالتیں ہیں۔ تو اس میں ہماری بہتر ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ میں ہمارے پروفیسر سعود صاحب اس کے بہت اہم رکن ہیں، اس میں بھی یہ تجویز ہم لوگوں نے پاس کی ہے کہ بورڈ کی لیگل کمیٹی تو ہے، لیکن ہم ملک گیر سطح پر ایک لیگل سیل بنائیں، کیونکہ اب ہائی کورٹ کی سطح پر بھی بہت سے مقدمات شریعت کے خلاف یا مسلمانوں کے مفاد کے خلاف آتے ہیں، سیشن کورٹ میں بھی آتے ہیں، سپریم کورٹ میں تو وہاں ہمارے وکلاء ہیں موجود۔ تو ہر سطح پر ہمارے پاس قانون دانوں کی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو ایسے مسائل کا سامنا کرے۔ اور اس پر جو اسلاموفوبیا کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جیسا آپ نے سنا لو جہاد اور اس طرح کی چیزیں، حالانکہ کیرالہ میں باضابطہ وہاں حکومت کی جو تحقیقاتی کمیٹی تھی، اس نے بیان دے دیا کہ لو جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کئی عدالتوں کے فیصلے آ گئے، لیکن اس کے باوجود اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسی قانونی ٹیم بھی ہونی چاہیے اس کے سدباب کے لیے۔ اور اگر واقعتاً کوئی لڑکی سچ مچ مسلمان ہوئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے کسی مسلمان لڑکے سے، تو اس کا دفاع کرنا یہ بھی ہمارا شرعی و ملی فریضہ ہے۔ تو یہ اجلاس اصل میں رائے جگانے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں اس موضوع پر پروگرام ہو، لوگوں کو اس پر غور و فکر کی دعوت دی جائے، اور اس کے سدباب کے جو راستے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کا مکلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت، آپ یہاں تشریف لے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کرو، یہ کہو اطیعوا ما استطعتم، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اطاعت کروں گا۔
صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے حضور ہم سے بھی زیادہ شفیق تھے، ہم نے تو مطلقاً اطاعت کا عہد کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محدود کر دیا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تنظیم سے، اپنی تحقیق سے، اپنی تحریک سے، اپنی کوششوں سے اور دعوت و اصلاح سے اس برائی سے نمٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔